لیکن سیاست کا آج جو حال ہے ایاز صاحب، یہ کس کی وجہ سے؟ ایک سے بڑھ کر ایک ہمیں بحران کے بعد بحران نظر آ رہا ہے۔ کل ہم نے جیل بھرو تحریک کی بات کی اور آج اس کا لاہ عمل بھی خان صاحب نے دیا، لیکن اس پر جو حکومت کا رویہ ہے وہ بالکل مصالحاتی رویہ نظر نہیں آ رہا۔ وہ للکار رہے ہیں کہ آپ آئیں، ہم آپ کا علاج کریں گے، اور پھر جو کچھ تحریک انصاف کے ساتھ آج ہو رہا ہے اسے مکافات عمل سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ تو سیاسی طرز عمل یہ ہوگا تو ملک کہاں جائے گا؟ مزید ہمیں کون سے دن دیکھنے پڑیں گے؟ دیکھیے، جس طریقے سے یہ حکومت آئی، انہوں نے خود انجینئر نہیں کیا تھا، ان کو استعمال کیا گیا تھا۔ بے شک بظاہر طریقہ جمہوری تھا، نو کانفیڈنس موشن، لیکن اس کے پیچھے وہ ساری رسیاں وغیرہ کی جا رہی عوامل تھیں۔ کچھ اور تھے۔ اس سے جو کرائسس پیدا ہوا اور جو ہر چیز سے وہ ریل کی پٹڑی ہل کے رہ گئی ملک کی، اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا۔ سویلین گورنمنٹ کو جو لائے گئے ان کو نہیں تھا، جو لانے والے تھے پیچھے سے جو کرنے والے تھے ان کو بھی قطعاً کوئی اندازہ نہیں تھا۔ لیکن جب یہ کرائسس ہو گیا، معاشی اور خراب صورتحال ہوتی گئی، تو جو یہاں بٹھائے گئے تھے لوگ، ان کی صلاحیتیں اتنی نہیں تھیں۔ مطلب کرائسس بہت بڑا تھا اور یہ بہت چھوٹے ثابت ہوئے۔ ان میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ اسے ہینڈل کر سکیں، اور اس سے یہ چیزیں 8-10 ماہ میں خراب ہوتی گئیں۔ اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ کسی کے سمجھ میں نہیں رہی، کسی کے قابو میں نہیں رہی۔ ہم گداگروں سے بھی زیادہ ہماری صورتحال بنی ہوئی ہے کہ ایک تھوڑی سی خیرات وہاں سے مل جائے تو شاید بہتری ہو جائے، اور وہ بھی ہم امید کر رہے ہیں کہ وہ ایک خیرات ملے گی ہمیں IMF سے، تو اس سے پھر اور گداگری کے دروازے کھل جائیں گے، اور کچھ وقت کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ بحران حل ہو جائے گا، ہمارے سٹرکچرل پرابلمز ٹھیک ہو جائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کچھ ہمیں وقت مل جائے گا، وقت مل جائے گا، اس سے زیادہ کوئی نہیں کر رہے۔ اور یہ جو ہیں اسحاق ڈار ہو گئے، فلانے ہو گئے، مفتاح اسماعیل کی لوگ تعریفیں بھی کرتے ہیں، امپورٹس انہوں نے اتنی سکڑ کے رکھ دی کہ اس نے بھی اکانومی کو ایک دھچکا دیا۔ اور یہ جو صاحب آئے ہیں جو وہاں سے لندن سے بھیج، یہ تو مطلب ان سے اظہار ہمدردی کی جا سکتی ہے، یہ تو بہت ہی چھوٹے ثابت ہوئے ہیں، ان کی صلاحیت تو کچھ ہے ہی نہیں۔ اب تو جو بزنس کمیونٹی کو دیکھ لیں، امپورٹرز ایکسپورٹرز دیکھ لیں، وہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو جب تک کوئی چار ایک اور کوئی الفاظ ساتھ نہ جوڑیں ان کا ذکر مکمل نہیں ہوتا۔ لیکن اور یہ کھیل کیا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی سیاست کھیل رہے ہیں۔ پاکستان کو اس وقت بڑے فیصلے چاہیے۔ We need a strong government۔ ایک ہمیں گورنمنٹ چاہیے جس کا پاپولر مینڈیٹ ہو، عوام کی تائید حاصل ہو، اور یہ جو ہے نا بیچ میں جو ہم کیا کہتے ہیں ریزرویشنز ڈال دیتے، نہیں الیکشن تو ہوں لیکن ایسے ہوں، یہ تو ضیاء الحق بھی کہتے تھے، الیکشن ہوں لیکن مثبت نتائج ہوں، پازیٹیو آؤٹ کم ہوں۔ تو نہیں، آپ جب جمہوریت یا تو آپ جمہوریت چھوڑ دیں نا، یا آپ کے پاس کوئی متبادل ہو، یا آپ کمال اتا ترک ہوں یا آپ لینن ہوں، پھر تو ٹھیک ہے، معطل کریں آئین کو اور اپنے زور بازو اور زور عقل سے چلائیں، وہ تو آپ میں ہے نہیں۔ آئین کا کرنا ہے، جمہوریت کا کرنا ہے، لاسٹ ریزورٹ، فرسٹ ریزورٹ عوام سے، پاپولر مینڈیٹ، عوام سے رجوع کیا جائے، پاپولر گورنمنٹ ہمیں چاہیے۔ نہیں وہ چلتی، نکالیں، پھر اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں، لیکن ڈیموکریٹک پروسیس شوڈ کنٹینیو۔ یہ جو ہیں جو ہماری نان ڈیموکریٹک فورسز کی انٹرونشن ہے، جس کے ایک جو مظہر تھے جنرل مشرف تھے، سمبل تھے، اس نے ملک کو تباہ کیا، اس کو ختم ہونا چاہیے۔ لیکن بظاہر پی ڈی ایم کہہ تو رہی ہے کہ ہم تیار ہیں الیکشن کے لیے، اور ہم نہ صرف الیکشن لڑیں گے بلکہ جیتیں گے بھی۔ لیکن اس وقت جو صورتحال ہے سلمان صاحب، ہر طبقہ پریشان ہے، اس بگڑتی صورتحال کا حل ہے کسی سیاسی قوت کے پاس؟ دیکھیں، بات یہ کہ کسی کو لایا گیا یا کسی کو مسلط کیا گیا، یہ درست کہا گیا کہ پاکستان کا بڑا مسئلہ یہی ہے، اور بڑے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ سیاسی تاریخ میں بڑے لوگ کرتے ہیں، وہ دل کے بھی بڑے ہوتے ہیں، دماغ کے بھی بڑے ہوتے ہیں۔ اور سیاست کی جب آپ بات کرتے ہیں تو سیاست سیاسی طرز عمل کا نام ہے۔ سیاست میں ڈائلاگ ہوتا ہے،
بیٹھ کے بات ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی ایک اہمیت اور حیثیت ہوتی ہے، آئین اور قانون کی بالادستی قائم ہوتی ہے۔ پاکستان کا بڑا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر حکومتوں میں جو لوگ آتے ہیں کیا وہ اپنے آپ کو جو مینڈیٹ قوم نے انہیں دیا ہوتا ہے وہ اس پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، یا وہ اپنے مخالفین کو فکس اپ کرتے نظر آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ آج پاکستان اس نیج پہ کھڑا ہے؟ آپ کسی ایک پارٹی یا ایک فرد کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے، آپ حکمران ٹولہ 3.5 یہی پارلیمنٹ ہے نا جس کے 2018 میں الیکشن 2 حکومتیں اس میں سے آئیں، آپ پہلی گورنمنٹ کو اس میں سے آپ مبرہ کر دیں گے؟ 3.5 سال میں کیا ہوا؟ اور انہوں نے جہاں سے چھوڑا اگلوں نے آ کے کیا کیا؟ دیکھیں بات یہ کہ سنجیدہ بات ہمیں کرنی چاہیے کہ اگر پاکستان کے اندر آپ نے ڈیموکریسی چلانی ہے تو پھر ڈیموکریسی کے اپنے نارمز ہوتے ہیں، اس میں یہ نہیں ہوتا کہ جی آپ مادر پدر آزاد ہیں، آپ جو چاہے کریں۔ لیکن آپ جو بات کر رہے ہیں سلمان صاحب، اس کے لیے ڈائیلاگ کے لیے مل بیٹھنے کے لیے ایک ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ماحول پیدا کرنا موجودہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ جب ایسے بیانات آئیں گے رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہ آپ آئیں جیل میں، ہم آپ کا علاج کریں گے، وہیں رکھیں گے جہاں ہمیں رکھا گیا تھا، تو کون کیوں آئے گا مذاکرات کے لیے؟ ہمارے ہاں ایک پرومو چلتا ہے، روز چلتا ہے کہ جی میں اپنے مخالفین کو ان کے انجام پہ پہنچاؤں گا۔ کبھی حکمران یہ نہیں کہتے، دیکھیں رانا ثناء اللہ صاحب اگر کہتے ہیں تو غلط کہتے ہوں گے۔ بعض میں تو آپ کو سیاسی طرز عمل کی بات کرتا ہوں کہ چلیں اپوزیشن میں آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد آپ جب گورنمنٹ بن جاتے ہیں تو گورنمنٹ تو بڑی ذمہ داری کی بات ہے، اور جب ملک اس نیج پہ کھڑا ہو تو آپ کے طرز عمل تو جمہوری ہونے چاہیے۔ اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بڑے مینڈیٹ کی حامل حکومت، بھائی آپ اصل مینڈیٹ جس دن ہوگا، میں بار بار ایک کہتا ہوں، جب آپ ایک درست راستے سے آئیں گے، واقعتاً عوام کا مینڈیٹ آپ کے پیچھے کھڑا ہوگا، کوئی آپ کی ٹانگ نہیں کھینچ سکے گا۔ ٹانگیں کیوں کھینچی جاتی ہے اور کون کھینچتا ہے؟ بات یہ کہ کس طرح آپ آئے، کس طرح لائے گئے، کس طرح مسلط کیے گئے، کس طرح یہ آئے۔ بات یہ کہ آج پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہے 22 کروڑ عوام مسائل زدہ ہیں، یہ لوگ نہیں ہیں مسائل زدہ، ان کے کیا فکر پڑی ہے، اور ان کے ارد گرد کون لوگ ہیں، ان کے ارد گرد کون ہیں؟ اور جب ہم معاشی صورتحال کی بات کرتے ہیں، کیا پاکستان کی پولیٹیکل فورسز اس حوالے سے سنجیدہ ہے؟ اور ان کے پاس ابھی کہا گیا اسحاق ڈار یا مفتاح اسماعیل، وہ میں نہیں کہہ رہا، 2 سال کے بعد ان کے شوکت ترین نے کہا تھا کہ حفیظ شیخ نے جو پالیسی اس نے تو بڑا غلط کر دیا۔ ہوتا یہ ہے کہ خود اپنی حکومتوں کا بارے میں جو سرٹیفکیٹ جاری کیے تھے، میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کی صرف سمت درست کرنی، اور یہ پولیٹیشنز نے کرنی ہے، کسی ایک پولیٹیشن نے نہیں کرنی، کوئی ایک ذمہ دار نہیں ہے، سب جواب دہ ہیں۔ بات یہ کہ پاکستان اگر اس نیج پہ ہے، یہ جو ہم قرضوں کی بات کرتے ہیں، قرضوں کی معیشت کی بات کرتے ہیں، یہ قرضے کیا پاکستان کے عوام پہ خرچ ہوئے ہیں؟ ان کی عیاشیوں پہ خرچ ہوئے ہیں، سب کی عیاشیوں پہ۔ اسی طرح بات یہی ہے نا کہ ہم نے ایسے ہی آگے بڑھنا ہے ڈاکٹر صاحب، یہی سیاسی رویہ اور یہی سیاسی طرز عمل ہمیں آگے لے کے جائے گا۔ بات یہ ہے کہ ہمیں جمہوریت بہت پسند ہے، بشرطِ جمہوریت میری مرضی کے نتائج برآمد کرے۔ اگر میری مرضی کے نتائج برآمد نہیں ہوں گے تو ہم اس کو ایکسیپشنز نکال لیں گے، یہ الیکشن نہیں کروائیں گے، کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ وہ جمہوری عمل جو ہے وہ کچھ اور نتائج نہ ہمیں دیتے۔ بات یہ ہے کہ جب پولیٹیکل کلچر آپ کا ڈیموکریٹک نہ ہو، اور جب آپ کا مقصد صرف اقتدار میں رہنا ہے، اور جو مخالف ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے اقتدار میں رہنے والے کو چھوڑنا نہیں، یعنی وہ ہم اقتدار نہیں چھوڑیں گے، یہ ہم اقتدار والوں کو نہیں چھوڑیں گے، جب اگر یہ فلسفہ ہے آپ کا تو وہاں جمہوریت نہیں چل سکتی۔ اور پاکستان جیسے ملک میں ایک نان ڈیموکریٹک سسٹم جو ہے وہ زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ اور اس وقت ضرورت اس بات کی ہے، اس کرائسس کو اگر آپ نے ڈیل کرنا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو بد کلامی اور بد زبانی کا فیشن بن گیا ہے ہمارے ہاں پالیٹکس میں، آپ تقریریں اٹھا کے دیکھ لیں، آج کے جلسے کی بھی تقریر سن لیں، مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ڈیموکریٹک مزاج ہے جو مظاہرہ کرتے ہیں، اور وہ پی ٹی آئی کے جلسوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ایک سائڈ کی ہم بات کر رہے ہیں، دونوں طرف یہ ہے۔ جب تک یہ مزاج نہیں بدلے گا، پولیٹیشین اس قابل نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کرائسس کو ڈیل کر سکے۔ وجہ یہ ہے کہ کرائسس کو ڈیل کرنے کے لیے اپنی شخصیت سے اوپر جا کر ایک قوم کے حوالے سے سوچنا پڑتا ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں، جو اپوزیشن ہے وہ پی ڈی ایم کا سوچتی ہے، پی ڈی ایم والے اپوزیشن کا سوچتے ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور سوچ کا معیار نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اکنامک ایشوز کو آپ ایڈریس نہیں کر سکیں گے۔ اکنامک ایشوز ایڈریس کرنے کے لیے ایک اسٹرانگ گورنمنٹ کی ضرورت ہے، اور جو الیکشن سے ڈرتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جمہوریت میں بلیو نہیں کرتا۔ کانسٹیٹیوشن کی جو آپ بات کرتے ہیں، اگر آپ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں گے تو کس منہ سے آپ گلہ کرتے ہیں
کہ فلاں ادارے نے کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کیا. یہ تو آپ روایت ایسی قائم کریں سیاستدان مل کے کہ کسی کو ہمت نہ ہو کہ کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کریں, لیکن ہم تو خود کانسٹیٹیوشن کو اپنا خادم بنانا چاہتے ہیں کہ خادم ہے کانسٹیٹیوشن میرا, میرے مقصد پورا کر دے بس وہ ٹھیک ہے, جب میرے مقصد پورا نہیں کرتا تو ہم اور کوئی راستے اڈاپٹ کر لیں گے. یہ ہماری بدقسمتی ہے. بالکل, اپنے مفاد میں ہے تو آئین کی خلاف ورزی کر لی جائے, اپنے مفاد میں نہیں ہے تو دوسروں کو آئین شکن کہا جائے. لیکن صافی صاحب, کل کی اپوزیشن کے ساتھ جو ہوا وہ آج کی اپوزیشن کے ساتھ ہو رہا ہے. دائروں کے سفر سے اگر ہم نہ نکلے تو ملک کا کیا ہوگا؟ دیکھیے, میں اس کو دائروں کی سفر سے زیادہ مکافات عمل سمجھتا ہوں. کل اگر ایک سیاسی قوت نے کسی کے شے پہ یہ سب کچھ نہ کیا ہوتا تو آج ان کو یہ بھگتنا نہ پڑتا. اور میاں نواز شریف صاحب جو بیمار بھی ہے کاغذوں میں, وہ لندن سے پھر یہ طنز نہ کرتے کہ رلانے والے رو پڑے. تو جب ان کے دور میں جو کچھ ہو رہا تھا اگر وہ غلط تھا تو اس دور میں وہ کس طرح ٹھیک ہو سکتا ہے؟ یہ تو بحث ہی نہیں ہے. یہ حکومت کر رہی ہے, مجھے تو حیرت ہے کہ ان میں کوئی بھی ایک سمجھنے والا کوئی ذہن نہیں ہے کہ اس طرح کے حالات و واقعات جو خود اپنے لیے پیدا کر رہے ہیں, مزید سیاسی گرفتاریاں, غیر ضروری گرفتاریاں, اس سے مزید ان کی مشکلات بڑھ رہی ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس قسم کے اقدامات سے کسی سیاسی قوت کا رستہ روکنے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے تو غلط فہمی ہے. کیونکہ عمران خان صاحب اگر 5 کے ٹولہ جو مسلم لیگ نون کے قائدین بار بار جس کا تذکرہ کرتے کہ ان کی آشیرواد کے باوجود نواز شریف کی سیاست کو ختم نہیں کر سکے, بلکہ ان کو بند بھی ان کے سامنے وہ باندھنے میں ناکام رہے. آج وہی نواز شریف ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے اور ان سے نجات کا رستہ تلاش کر رہے ہیں, یا کم از کم ان کو یہ غلط فہمی یا خوش فہمی ہے. تو یہ کل اگر غلط ہوا تھا تو آج اس سے بھی زیادہ غلط اس لیے ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ خود اس پروسیس سے گزرے ہیں, اس اذیت سے گزرے ہیں, تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. لیکن ہو رہا ہے اور غلط ہو رہا ہے, جس کے اثرات آنے والے دنوں میں اس سے بھی زیادہ شدید ہوں گے. ہم معاشی پریشانیوں کا شکار ہے. ہمیں دیکھیں ہمارے پڑوس میں جو ہم بڑا یہ کہتے ہیں کہ ٹکی کی معیشت, اور وہ ٹکے والی معیشت یعنی بنگلہ دیش جو ہے 40 ارب ریزرو پہ اس وقت ان کی معیشت کڑی ہے.